پچھلے مضمون میں ہم نے ایک سلسلہ کلام جو منقطع ہوا تھا ہم بتا رہے تھے اور بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ میں جو قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے وہ سورہ فاتحہ، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے سورہ اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے اندر بھی اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا بے پناہ ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی اس کی بے پناہ اہمیت اور اس کی بے پناہ عظمت بیان ہوئی ہے۔ تو لہذا ہم نے بھی اسی لیے سوچا ہے کہ قرآن کے اندر وہ کون سی اہمیت ہے سورہ فاتحہ کی کہ جس کی وجہ سے قرآن اس کو پورے قرآن کے برابر اس کا احسان جتایا ہے رب العالمین نے اپنے رسول کے لیے۔ تو اور ہم شکر ہے رب العالمین کا جس نے ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھنے کی توفیق دی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر اگر سورہ فاتحہ کی یہ اہمیت ہے کہ پورے قرآن کے برابر، تو اس کی صرف اس کے مضامین کی وسعت اور اس کی اجمال کی تفصیلات اور اس کی بے پناہ حیرت انگیز تفصیلات جو پورے قرآن پر حاوی ہیں، اور سارے قرآن کے مضامین اسی سے متعین ہوتے ہیں۔ کہ آج ہم نے پہلے مضمون میں یا پہلے ٹائٹل میں وہ موضوع میں بتایا تھا اس کی لیکن اس کا ایک لاحقہ ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب اصل میں اس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کائنات میں، دنیا میں اور دنیا کی تاریخ میں اور میتھ کا سارا علم اور دنیا کی ساری ریاضی صرف شماریات ہیں، اعداد ہیں اور گنتی ہے یا شمار ہے، کاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پوری کائنات مادے اور توانائی کا ایک کمبینیشن ہے یا ایک کمپوزیشن ہے، اور کائنات ساری کائنات کرۂ ارضی سمیت اس نظام شمسی سمیت سارے کائنات یا مادے اور توانائی کا استعارہ ہے۔ اور مادہ چونکہ اپنی ذات کے اندر یا اپنی کمیت کے اندر اربوں اقسام میں منقسم ہے، اور توانائی بھی اپنی حقیقت کے اندر کروڑوں اربوں اقسام میں منقسم ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں یا ایک ہی جست میں کائنات کے سارے حقائق کو ہم پا لیں۔ لہذا ہم نے ہر حقیقت، کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک مرحلے پر انسانی ذہن نے اس کا نام وضع کیا ہے۔ اس حقیقت کو، اس کو علامت کے طور پر اس کو جاننے کے لیے، یا اس کی کمیت کو جاننے کے لیے، یا اس کی کیفیت کو جاننے کے لیے، یا اس کی نوعیت کو جاننے کے لیے، یا اس کی خاصیت کو جاننے کے لیے، یا اس کی ٹیمپرامنٹ کو جاننے کے لیے، یا اس کی کمپوزیشن کو جاننے کے لیے، یا اس کی کمبینیشن، یا اس کی کوانٹٹی کو جاننے کے لیے، یا اس کی کوالٹی کے لیے جاننے کے لیے، یا اس کے وزن یا حجم یا عمق یا طول یا عرض یا قطر یا رنگ یا ذائقے کو سمجھنے کے لیے، اور یا اس کے لمس، اس کا محسوس کرنے کے لیے ہم نے اس کے لاکھوں کروڑوں نام رکھے ہیں۔ لیکن وہ تمام چیزیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں یا ہمارے احساس کے ساتھ متعلقہ ہیں، یا ہماری ذہن کے ساتھ متعلقہ ہیں، یا ہماری گفتگو کے ساتھ متعلق ہیں، یہ پوری کائناتی معمورہ ہے۔ اس کے اندر ہی یا تو موجودات ہیں اور یا محسوسات ہیں، اور یہ بھی مادے کے طور ہیں، موجود بھی مادہ ہے اور محسوس بھی جانا۔ ہم مادے کی پوزیشن معلوم کر کے، اس کی کمیت معلوم کر کے، ہمارے احساس کا نظام ہمارے شعور پر مبنی ہے، اور ہمارے شعور کا اگلا مرحلہ ہے۔ پہلے اگر چیزیں موجود نہ ہوتی تو ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ لہذا یہ چیزوں کی وجود ہے، اور چیزوں کا تمام وجود وہ مادی ہے۔ جو بھی چیز موجود ہے وہ مادے کی وجہ سے یا مادی بیس کی وجہ سے موجود ہے۔ لہذا قرآن نے ہمیں پہلی آیت کے اندر کائنات کا بہت بڑا راز
اور بہت بڑا کوڈ جسے اسم کہتے ہیں، اور آپ نے قرآن میں ہی پڑھا ہوگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے حقائق اور ان کی کمیت سے آگاہ کر دیا تھا بالقوہ، کہ آدم کی نسلوں کو جو ارتقاء پذیر ذہن تھے اور ترقی پذیر ان کے ذہن تھے، جتنے مادی کی نیچرل پوزیشن کے ساتھ یا مادے کی فطری اور یا قدرتی حالت کے ساتھ انسانی ذہن کی جتنی وابستگی اور جتنی گہرائی میں ڈوبتا گیا انسانی ذہن مادے کی اصلیت کو پانے کے لیے، یا اس کو جتنا ریفائن کرتا گیا اور جتنا بہتر اس میں کرتا گیا، جتنی بہتر تشکیل و تنظیم کرتا گیا، انسانی ذہن پر بھی اتنی وسعت آتی گئی، اور انسانی مغز بھی اتنی وسعت اختیار کرتا گیا، اور انسانی ذہن جو مغز کا فنکشن ہے یا مغز کا فعلی حالت ہے ذہن جو، لہذا انسانی مغز کا حجم بڑھنا اور انسانی ذہن کی فعالیت بڑھنا، یہ مادے کی قدرتی حالت کے ساتھ انسانی نسلوں کی پرخلوص وابستگی کا ایک صلہ تھا کہ دم بدم اور لمحہ بلمحہ انسانی ذہن اور انسانی مغز بڑھتے بڑھتے اس کی فعالیت بھی اور اس کی صلاحیت بھی بڑھتی گئی، قابلیت بھی بڑھتی گئی، اور ہر گزرنے والا لمحہ آنے والے لمحات کو آسان کرتا گیا۔ اور جس طرح کہتے ہیں کہ ہم تو جا کے دیکھ آئے تا حد نظر سے آگے بھی، راہ گزر ہی راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی۔ اب ایک سفر ہے انسانی ذہن کے پاس، اور اس کرۂ ارضی پر جتنی مخلوقات بستی ہیں، چاہے اس کے وہ خشکی ہے یا اس کے سمندر ہیں یا اس کی فضائیں ہیں، تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس نے بیان کی نعمت پائی ہو اور بیان اپنے احساسات کو، اپنے مافوق ضمیر کو بیان کر سکتی ہے۔ کوئی بھی مخلوق سوائے انسانی، کہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، اس کو اپنے مافوق ضمیر کی اظہار کی جو صلاحیت حاصل ہے، وہ اب تمام کرۂ ارض کی مخلوقات کے مقابلے میں وہ سب سے بہتر، اس کی بہتری یا اس کی اشرف ہونا یا اس کا بہتر ہونا یا دوسری مخلوقات کے مقابلے میں فعال ہونا، اسی بنیاد پر ہے کہ اس کی ورکنگ کی صلاحیت بہتر ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسی مخلوق، یہ جو عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اصل میں انسان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی پیدائش کے مرحلے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے بطن مادر سے جانا، وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ انسان نہیں ہوتا، نہ وہ آدمی ہوتا ہے، بلکہ اس مرحلے کو بشر کہا جاتا ہے، بشر، اس لیے کہ نمایاں پیشانی کے حامل جانور کو عربی میں بشر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ گرد و پیش کی صورتحال کو سمجھنے لگتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اس مرحلے کو، اس سٹیج کو اس کا آدم کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے آدم، اس کا معنی ہوتا ہے مفتش، چیزوں کی تفتیش کرنے والا، چیزوں کی ٹو لگانے والا۔ تو لہذا ہم میں سے وہ تمام لوگ پیدائشی طور پر، وہ تمام انسانوں کی اولاد، انسانوں کے بچے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ اس لمحے کا استعارہ ہے، پیدائش کے وقت کا استعارہ ہے کہ اس کا انسانی بچے کی پیشانی بالوں سے خالی ہوتی ہے، وہ مکمل نمایاں ہوتی ہے۔ تو نمایاں پیشانی کے حامل جانور کو بشر کہا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا مستقبل میں کسی اور جو ارتقاء کی دوڑ میں، ارتقاء کی فراست کے حصول میں دیگر مخلوقات بھی انسان اس مسابقت میں، اس دوڑ میں اور مخلوقات بھی اور انواع بھی شامل ہیں، اور عین قریب اگر وہ انسان کی موجودہ حالت کو پا گئیں اور یہ فنکشن، یہ فعالیت آ گئی ان کے اندر، تو اس وقت ان کے بچے جب پیدا ہوں گے، مطلب چمپینزی کے بچے جب پیدا ہوں گے پیدائش کے وقت، ان کی پیشانی بھی بالوں سے خالی ہوگی۔ جتنے پیشانی بڑھتی جائے گی اتنی مغز کی فعالیت بڑھتی جائے گی۔